بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ایمی کا چہرہ دھواں ہو گیا۔ تم کھل کر بات کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کون سا جرم کیا ہے کہ مجھے جیل جانا پڑتا؟ تمہیں منشیات بلکہ ہیروئن کی اسمگلنگ کے لیے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اعلیٰ کار بنایا گیا ہے۔ میں شرط لگا سکتا ہوں کہ موسیٰ کے مختصر سے سوٹ کیس میں کئی کلو ہیروئن پوشیدہ ہوگی۔ نہ اس کا باپ ایئرپورٹ پر آیا تھا، نہ اسے تم سے عشق ہے۔ اس نے سب کچھ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا۔ تم اٹلی میں کسٹم والوں سے بچ نکلی تو تمہاری مفت کی سیاحت کے ساتھ موسیٰ کے وارے کے نیارے ہو جائیں گے۔ پکڑی گئی تو تمہاری زندگی تباہ ہوگی۔ موسیٰ کی نشاندہی کوئی نہ کر سکے گا۔ تمہیں تو اس نے اپنا گھر بھی نہ دکھایا ہوگا۔ اس خوفناک انکشاف پر اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ گھر تو باقی مجھے معلوم نہیں، مگر اس کی کار کا نمبر یاد ہے۔ وہ جعلی رہا ہوگا۔ میں نے اس کی بات کاٹ کر کہا، لیکن سوٹ کیس میرے قبضے میں ہے، اسے فائدہ کیسے ہوگا؟ ہوٹل کا پتہ اس نے اسی لیے فراہم کیا ہے۔ کل وہ تمہیں فون کر کے مزید سبز باغ دکھائے گا اور آخر کار سوٹ کیس کسی خاص آدمی کے حوالے کرنے کی ہدایت دے گا۔ سوٹ کیس مطلوبہ آدمی تک پہنچتے ہی تمہارا کردار ختم ہو جائے گا۔ مگر میں سوٹ کیس اسے دوں ہی کیوں؟ یہ تم مجھ سے گفتگو کے بعد کہہ رہی ہو۔ اگر بے خبری میں کسٹم سے سوٹ کیس نکال لے جانے میں کامیاب ہو جاتی تو عشق اور ایک کروڑ پتی لڑکے سے شادی کے سنہرے خواب کی رو میں ہر وہ بات کر گزرتی جس کی موسیٰ ہدایت دیتا۔ یہ لوگ اپنے مال کے بارے میں بہت بے رحم اور سخت گیر ہوتے ہیں۔ اگر کسی وجہ سے تم سوٹ کیس دینے سے انکار کر دیتی تو روم کی زیر زمین دنیا کے خونی بیڑیے تمہاری راہ پر لگ جاتے اور تمہارا انجام ایسا عبرتناک ہوتا کہ تم جیل اور سزا کو اس کے مقابلے میں جنت تصور کرنے پر مجبور ہو جاتی۔ نہیں، میں ایسے بھیانک انجام سے دوچار نہیں ہونا چاہتی۔ تم فرشتہ بن کر آئے ہو تو میری مدد کرو۔ مجھے بتاؤ کہ اس انجام سے بچنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا۔ پہلی اور سیدھی سی بات یہ ہے کہ موسیٰ کے دیے ہوئے سوٹ کیس کو بھول جاؤ۔ میں نے اسے سمجھانا چاہا مگر اس نے میری بات کاٹ دی۔ میں سب کچھ بھول جانے کو تیار ہوں۔ تمہاری ذات میں مجھے بڑا بھرپور اعتماد نظر آ رہا ہے۔ کیا یہ ممکن نہیں کہ تم بھی میرے ہی ساتھ اتر جاؤ؟ ناممکن، میں نے مایوسانہ انداز میں کہا۔ تمہارا ٹکٹ روم تک کا ہے۔ تم روم میں اترے بغیر لندن تک سفر کا ٹکٹ حاصل نہیں کر سکتی۔ میرا ٹکٹ لندن تک کا ہے۔ میں اچانک روم میں اپنا سفر ختم نہیں کر سکتا۔ اول تو اٹلی کا ویزا ضروری ہے جو اتفاق سے میرے پاسپورٹ پر لگا ہوا ہے، پھر حفاظتی وجوہ آتی ہیں۔ کسی مسافر کی یوں اچانک روپوشی سے اس دور میں یہی شبہ کیا جاتا ہے کہیں وہ اپنے سامان میں تخریب کاری کا مواد نہ چھوڑ گیا ہو۔ ایسی غلطی کر بیٹھا تو اٹلی کی پولیس سے مجھے اپنی جان چھڑانا مشکل ہو جائے گا۔ مجھے تو اب خوف آ رہا ہے، نہ جانے وہ کون سا لمحہ تھا جب میں نے اس سفر پر آمادگی ظاہر کی تھی۔ جو ہو چکا اسے بھول جاؤ، میں نے تسلی آمیز لہجے میں کہا، اور اپنے اوسان بحال رکھ کر آنے والی دشواریوں کے سدباب کی کوئی راہ سوچو۔ سب سے مناسب ترکیب یہی ہے کہ تم روم میں اتر جاؤ، اپنا سوٹ کیس سنبھالو اور موسیٰ کے دیے ہوئے سوٹ کیس کو لاوارث چھوڑ کر اسی ہوٹل میں قیام کرو جس کا پتہ موسیٰ نے دیا ہے۔ کل یقیناً اس کا فون آئے گا۔ سوٹ کیس کی بات کرے تو تم اس سے کہہ سکتی ہو کہ اس کے سوٹ کیس پر منشیات کا سراغ لگانے والے کتوں نے خون اشام انداز میں حملہ کیا تھا، لہٰذا تم نے خوفزدہ ہو کر سوٹ کیس کو ایئرپورٹ پر ہی چھوڑ دیا۔ یہ اس کی اپنی ذمہ داری ہوگی کہ وہ روم ایئرپورٹ سے سوٹ کیس نکلوائے یا اپنے ناکام منصوبے پر سر پیٹ کر رہ جائے۔ اس کے علاوہ کوئی اور کہانی غیر محفوظ ہوگی۔ اگر وہ واقعی اتنا خود غرض اور ہیروئن کا اسمگلر ہے تو وہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ وہ فوراً روم میں اپنے آدمیوں کو فون کرے گا اور وہ مجھے ہوٹل سے اٹھا لے جائیں گے۔ وہ ہوٹل تو میرے لیے جال ثابت ہو سکتا ہے جس سے میں کوشش کے باوجود نہ نکل سکوں گی۔ تمہارا خیال بالکل درست ہے۔ موسیٰ سے فون پر گفتگو ہوتے ہی تم پر اس کی گھناؤنی اصلیت ظاہر ہو جائے گی۔ تم اسی وقت ہوٹل تبدیل کر سکتی ہو یا روم میں مزید کوئی کام نہ ہو تو کسی بھی ایئر لائن کا ٹکٹ خرید کر پہلی پرواز سے لندن روانہ ہو سکتی ہو، مگر میرے پاس برطانیہ کا ویزا نہیں ہے۔ اس وقت وہ ذہنی طور پر مفلوج ہو کر رہ گئی تھی، حالانکہ سفر اور گفتگو کے آغاز میں خود کہہ چکی تھی کہ روم کے بعد اس کا لندن کی سیر کا ارادہ تھا۔ میں نے اسے بھی اس کی ابتر ذہنی حالت کا احساس دلانا مناسب نہ سمجھا اور دھیمی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، ہم دولت مشترکہ میں نہیں رہے ہیں لیکن پھر بھی ہمیں برطانیہ کے لیے ویزا کی کوئی ضرورت نہیں ہے، لیکن وہاں میں تم کو کیسے تلاش کر سکوں گی؟ وہ اس وقت ہر بات اور ہر تجویز کے منفی پہلوؤں پر خاص توجہ دے رہی تھی۔ موسیٰ کی طرح میں بھی تمہیں ایک ہوٹل کا پتہ بتا دوں گا اور مناسب وقفوں سے وہاں چیک کرتا رہوں گا۔ میں نہ بھی ملوں تو لندن میں تمہیں کوئی خوف نہیں ہونا چاہیے۔ موسیٰ کے وہم و گمان میں بھی نہ آ سکے گا کہ تم اتنی قلیل مدت
مدت میں روم سے لندن پہنچ گئی ہوگی، لیکن میرے لیے موسیٰ کے بتائے ہوئے ہوٹل میں ٹھہرنا کیوں ضروری ہے؟ چند ثانیوں تک خاموشی سے سوچتے رہنے کے بعد وہ بولی، کیوں نہ اسے انتظار کی خلش میں مبتلا رکھوں؟ اگر تمہارا پاکستان واپس جانے کا ارادہ نہیں ہے یا تمہیں اپنے گھر والوں کی سلامتی عزیز نہیں ہے تو ضرور ایسا کرو۔ یہ نہ بھولو کہ موسیٰ بنیادی طور پر ایک برا آدمی ہے۔ تمہیں اس کی نگاہوں میں اپنی ذات کو ہر شعبے سے بالا رکھنا ہوگا تاکہ وہ تمہاری نیت پر شبہ نہ کر سکے۔ سوٹ کیس کی اصلیت اس نے تم سے چھپائی ہے، لہٰذا اس کے کھو جانے پر وہ براہ راست تم سے باز پرس نہ کر سکے گا۔ اس اثنا میں طیارے کی راہداریوں میں مشروبات کی ٹرالیاں حرکت میں آ چکی تھی۔ میں نے اسکاچ کا نپ منتخب کیا مگر ایمی بیئر سے آگے بڑھنے پر راضی نہ ہوئی۔ فرصت ہو تو چند منٹ مجھے بھی درکار ہے۔ مشروبات کی ٹرالی گزرتے ہی سلطان شاہ مسکراتا ہوا میرے سر پر آ کھڑا ہوا، یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے اس نے لڑکی کو دیکھا ہی نہ ہو۔ یہیں بیٹھ جاؤ، میں نے اپنے برابر والی نشست خالی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سلطان شاہ اپنی نشست سے جو جوس کا مختصر گلاس لے کر تیسری نشست پر آ گیا۔ یہ کون ہے؟ ایمی میرے کان کے نیچے منمنائی۔ میں تو اب تک تمہیں اکیلا ہی سمجھ رہی تھی۔ اکیلا ہی ہوں، میں نے اپنے لبوں کو تر کرتے ہوئے ہنس کر کہا۔ ہزار مردوں کی بھیڑ میں بھی ہر مرد خود کو تنہا اور خالی خالی محسوس کرتا ہے۔ ویسے یہ میرا دوست علی شیر ہے، میں نے سلطان شاہ کا پاسپورٹ والا نام دہراتے ہوئے کہا، اور یہ مس ایمی فرانسس ہیں، شاید اینگلو پاکستانی۔ میں نے آخری فقرہ ادا کرتے ہوئے تائید طلب نگاہوں سے ایمی کی طرف دیکھا اور وہ بے اختیار بول پڑی، میں خالص پاکستانی ہوں، میرے والدین ضرور اینگلو انڈین تھے، پرانی شناسائی معلوم ہوتی ہے۔ سلطان شاہ معنی خیز لہجے میں بولا، یہ روم جا رہی ہے، شاید بعد میں لندن میں بھی ملاقات ہو جائے، بڑی خوشی ہوئی آپ سے مل کر۔ سلطان شاہ نے اس کی طرف جھک کر شائستگی کے ساتھ کہا، لندن میں مل کر مزید خوشی ہوگی، اور مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ تم دونوں صورت سے پڑھے لکھے نظر آئے اور لندن جانے کے باوجود انگریزی کی بجائے اردو بول رہے ہو، ورنہ بیشتر پڑھے لکھے پاکستانی مجھے دوگلی نسل کی لڑکی سمجھتے ہی الٹی سیدھی انگریزی پر اتر آتے ہیں، اسے قابلیت کا ہیضہ کہتے ہیں۔ میں نے آتشی سیال میں گھلتے ہوئے برف کے ڈلوں پر نظریں جماتے ہوئے کہا، تمہاری اردو دانی سے ظاہر ہوتا ہے کہ تمہارے والدین بھی اردو بولتے ہوں گے۔ نہیں، وہ بیئر کا گھونٹ لے کر بولی، سمجھ لیتے ہیں مگر بولنے میں دشواری ہوتی ہے، ہوش سنبھالنے کے بعد سے ہی انہیں انگریزی میں لڑتے جھگڑتے دیکھتی آئی ہوں۔ شاید بیئر نے اسے خاصا ذہنی سکون پہنچایا تھا کیونکہ گلاس خالی ہونے تک وہ اپنی مشکلات کو بھول کر خاصی چہکنے لگی تھی۔ میں اپنا گلاس خالی کر کے دوسرے پیک کے لیے کچن کی طرف ہو لیا اور سلطان شاہ بھی میرے پیچھے لگ گیا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ عورتیں تم سے اتنا کیوں چپکتی ہیں؟ چند قدم آگے نکل آنے کے بعد اس نے تبصرہ کیا، عورتیں سماجی جانور ہوتی ہیں، جہاں انہیں ہمدردی کے دو بول مل جائیں وہیں ڈیر ہو جاتی ہیں، اور یہ تو بڑی نفرت انگیز سازش کا شکار ہوئی ہے۔ وہ کیا؟ اس نے حیرت سے منہ پھاڑ دیا۔ چلے آؤ ابھی بتاتا ہوں۔ لفتھانسا واقعی مہمان نواز ایئر لائن تھی۔ اسکاچ کی دوسری ننھی سی بوتل بلا تامل دے دی گئی، اور جب میں نے اس فاضل عیاشی کے دام ادا کرنے کے لیے جیب میں ہاتھ ڈالا تو ہوسٹس نے مسکرا کر مجھے منع کر دیا، تم ہمارے مہمان ہو، یہ ہماری طرف سے ہوتا ہے، اس نے انگریزی میں کہا تھا۔ بوتل گلاس میں خالی کر کے میں نے اس میں برف کے ڈلے ڈالے اور وہیں راستے سے ہٹ کر ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ حقیقت یہ تھی کہ ایمی کے معاملے میں اپنی کامیابی پر رشک کر رہا تھا۔ اگر وہ غلطی سے میری نشست پر نہ بیٹھ جاتی تو نہ اس سے تعارف ہوتا اور نہ اسے ہوشیار کرنے کا موقع ملتا۔ وہ اطمینان سے ہیروئن کی قابل ذکر مقدار روم میں انجانے طور پر کسی گروہ کو پہنچا دیتی یا بے خبری میں کسٹم والوں کے چنگل میں آ جاتی۔ یہ درست تھا کہ ہیروئن کی تیاری کے لیے بہت سا بنیادی خام مال باہر سے آتا تھا۔ افغانستان کے نظم و نسق سے آزاد طے در طے پہاڑی سلسلوں میں کاشت کی جانے والی ٹنوں افیون سرحد پار ہیروئن بنانے کے کارخانوں میں لائی جاتی تھی، پھر افیون کو اس کے ہولناک الکائڈ میں تبدیل کرنے کے لیے استعمال کی جانے والی تمام کی تمام سائیکوٹراپک ادویات یا عام طور پر کیمیکل کہلائے جانے والے مرکبات ترقی یافتہ مغربی ممالک سے برآمد کیے جاتے تھے، مگر ایک ملک کی حیثیت سے ہیروئن کی تیاری اور برآمد میں پاکستان کا نمایاں حصہ تھا۔ اس گھنونے کھیل میں جمی لائٹ کے بے ضمیر تنخواہ دار ملوث رہے ہوں گے یا چھوٹے موٹے افراد اور گروہ، میرے ذہن میں وہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹھے تھے۔ اس اعتبار سے موسیٰ بھی انہی کی صفوں کا آدمی تھا جس نے ایمی جیسی محبت سے ترسی ہوئی لڑکی کو اپنی بے پناہ چاہت اور دولت کی چکا چوند میں الجھا کر اپنا اعلیٰ کار بنانے میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ مگر میں نے پاکستان سے باہر نکلتے بھی ایمی کو پورے کھیل سے آگاہ کر کے اس کی بساط الٹ دی تھی۔ میرے لیے وہ ایک مشن تھا جس میں ہر کامیابی خواہ وہ
چھوٹی ہو یا بڑی اپنی جگہ اہم تھی۔ میں نے اختصار کے ساتھ سلطان شاہ کو ایمی کی سنسنی خیز کہانی سے آگاہ کیا تو اس ناقابل یقین اتفاق پر وہ ششدر رہ گیا کہ اتنے بڑے جہاز کے مسافروں میں ایمی اسی شخص سے ٹکرائی جو ہیروئن اور ہیروئن فروشوں کی بے خونی پر تلا ہوا تھا، اور اس نے تمہارے باتوں میں آ کر اپنے محبوب پر لعنت بھیج دی۔ اس نے میرے خاموش ہونے پر حیرت کے ساتھ سوال کیا۔ دوسرے مسافروں کی آمد و رفت کی وجہ سے اس کا لہجہ دھیما ہی تھا، ہر بات منطقی ہے، وہ میرے ایک اندازے کو بھی نہ جٹلا سکی۔ موسیٰ نے اس پر اپنی ذات کا ایسا سحر باندھا تھا کہ جب تک وہ اس سے ملتی رہی اس کی ہر بات کو من و ان تسلیم کرتی رہی، مگر اس سے الگ ہوتے ہی وہ اس کی مکاریاں سمجھنے لگی۔ مجھے خوشی ہے کہ میں نے اس کی زندگی تباہ ہونے سے بچائی، خدا کرے کہ تمہاری یہ خوش فہمی دیر پا ثابت ہو، اس نے دعائیہ انداز میں کہا۔ ایسی جذباتی عورتوں کی کھوپڑیاں الٹی ہوتی ہیں، اگر پاکستان واپسی پر موسیٰ اس سے پھر ملا تو وہ اس کی معصومیت کی قائل ہو جائے گی اور تم شاید اپنا سر پیٹتے رہ جاؤ گے۔ محض اسی خدشے کی وجہ سے میں نے اسے روم کے طے شدہ ہوٹل میں قیام پر آمادہ کیا ہے تاکہ اس پر موسیٰ کی اصلیت ظاہر ہو سکے۔ بات شبہات تک رہتی تو وہ اپنی رائے کبھی بھی بدل سکتی تھی۔ میں نے کہا اگر وہ روم جا ہی رہی ہے تو کیوں نہ ڈان مرسیانو کا سراغ بھی لگاتی آئے۔ سلطان شاہ نے رائے دی۔ میں نے سوچا تھا لیکن اس طرح وہ دشواریوں میں پڑ سکتی ہے۔ میں تنظیم سے بہت دنوں سے کٹا ہوا ہوں، ہو سکتا ہے کہ موسیٰ انہی لوگوں میں سے رہا ہو۔ اس کے معاملے میں ملوث ہونے کی وجہ سے ایمی کی ذات بہت مخدوش ہو گئی ہے۔ وہ ڈان مرسیانو جیسے گاگ کے ہاتھ لگ گئی تو وہ کسی تشدد کے بغیر اس سے سب کچھ اگلوا لے گا۔ اگر میں علی شیر ہوں تو تم اس کے لیے اکبر ہی ہوگے، اس نے تائید طلب لہجے میں کہا۔ ظاہر ہے کہ اب یہی ہمارے نام ہے، میں نے سخت لہجے میں کہا۔ یہ بات ہمیں ہر لمحے یاد رکھنا ہوگی۔ ہم پہلے اتریں گے یا وہ؟ اس نے جھجکتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے بمشکل اپنا کہا ضبط کیا۔ روم فرینکفرٹ سے بہت پہلے آتا ہے، دیکھو وہاں کیا ظہور میں آتا ہے۔ شاید تمہیں علم نہ ہو کہ مغربی دنیا میں مافیا کا ہیڈ کوارٹر اٹلی ہی ہے۔ ہوا کرے مجھے کون سی اس کی رکنیت لینا ہے، اس نے بے پرواہی سے کہا، اور میں اسے گھورتا ہوا اپنی نشست کی طرف واپس چل دیا۔ ایمی اپنی نشست کی پشت گاہ پیچھے کیے کسی سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں سوچ رہی ہوں کہ روم ایئرپورٹ پر کیوں نہ اپنا سوٹ کیس بھی چھوڑ دوں۔ میرے پہنچتے ہی اس نے یوں سوال کیا جیسے میرے جانے کے بعد اسی بارے میں سوچتی رہی ہو۔ کیوں، کیا اس نے تمہارے سوٹ کیس کو کھولا تھا؟ میں نے سوال کیا۔ نہیں، لیکن پھر بھی احتیاط ضروری معلوم ہوتی ہے، وہ ہولے سے بولی۔ یہ احتیاط گلے بھی پڑ سکتی ہے، تم بلا وجہ لوگوں کی نظروں میں آ جاؤ گی۔ بین الاقوامی پرواز سے کسی نئے ملک میں پہنچنے والے غیر ملکی کا ایئرپورٹ کی عمارت سے خالی ہاتھ باہر نکلنا بہتوں کو الجھن میں ڈال دیتا ہے۔ مجھے تو یہ سوچ کر ہی وحشت ہو رہی ہے کہ میں اتنے دنوں تک منشیات کے ایک اسمگلر کے ہاتھوں میں کھلونا بنی رہی۔ وہ گہرا سانس لے کر بولی، ذہن پر زیادہ زور نہ دو، ایسا نہ ہو کہ عین موقع پر تمہارے اعصاب جواب دے جائیں۔ میں نے اسے مشورہ دیا، اور ایک بات ضرور یاد رکھنا کہ اپنا سوٹ کیس لیتے ہی اس کا ٹیگ نمبر دیکھ کر اپنے ٹکٹ سے چپکا ہوا دوسرا ٹیگ ضائع کر دینا۔ بعض اوقات کوئی چھوٹی سی بھول بھی بڑی پریشانی کا پیش خیمہ بن جاتی ہے۔ روم کا ہوائی اڈہ کراچی سے زیادہ مختلف ثابت نہیں ہوا تھا۔ رن وے پر زیادہ بھیڑ بھاڑ نہیں تھی، اور طیارے سے اترنے کے لیے مسافروں کو سیڑھیاں استعمال کرنا پڑی تھی جہاں سے وہ بس میں سوار ہو کر ٹرمینل کی عمارت کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ روم میں طیارے سے اترنے والے مسافروں کی تعداد کافی تھی، جبکہ وہاں سے سوار ہونے والے بہت کم تھے، اور ایئرپورٹ کو دیکھتے ہوئے ان معاشی اسباب کا اندازہ لگانا دشوار نہیں تھا جن کی بنا پر اٹلی کا شمار یورپ کے غریب ترین ملک کے طور پر ہوتا تھا۔ جتنی دیر وہاں طیارے کی فیولنگ اور چیکنگ ہوتی رہی، طیارے میں نشہ آور مشروبات کی سروس موقوف رہی۔ مسافروں کو اسی عرصے میں طیارے سے اترنے کی اجازت نہیں تھی، لہٰذا میں دروازے پر کھڑا گندمی مائل سرخ رنگت والے مقامیوں کی سرگرمیوں کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر میں ایک ایئر ہوسٹس سے گفتگو میں مصروف ہو گیا۔ اس نے میری فرمائش پر مجھے اسکاچ کے بجائے جوس کا گلاس دیتے ہوئے بتایا کہ دوران سفر کہیں بھی لینڈ کرتے ہوئے طیارے کے عملے کو ڈیوٹی وغیرہ کے نفاذ کے باعث ہر قسم کی اسپرٹ اور الکوہل کا گوشوارہ تیار کرنا ہوتا ہے جس میں کوئی بھی کمی بیشی قابل مواخذہ ہوتی ہے، لہٰذا طیارے کے دوبارہ ٹیک آف سے قبل کسی بھی قسم کی شراب مسافروں کو نہیں دی جاتی۔ ایمی مجھ سے جذباتی انداز میں رخصت ہوئی تھی، اور چند گھنٹوں کی رفاقت میں میرے وجود میں کسی غیر مرئی سی کمی کا مہون سا احساس چھوڑ گئی تھی جس کا ازالہ ایئر ہوسٹس کی پیشہ ورانہ مسکراہٹوں سے کر رہا تھا۔ روم سے پرواز کرتے ہوئے سلطان شاہ میرے ساتھ والی نشست پر مستقل براجمان ہو گیا۔ اپنے پہلے بین الاقوامی سفر پر وہ خاصا خوش اور پرجوش نظر آ رہا تھا۔ پھر جب فرینکفرٹ
فرینکفرٹ پر پرواز کا اختتام ہوا تو اس کی حیرت دیدنی تھی۔ طیارے کے دروازے کے قریب پہنچتے ہی جب نیچے اترنے والی سیڑھیوں کی جگہ ٹیلی اسکوپنگ گینگ وے نظر آیا تو وہ کچھ بکھلایا ہوا سا نظر آنے لگا۔ اس چوکور سرنگ کا دوسرا دانہ ٹرمینل کی عالی شان عمارت سے منسلک تھا۔ وسیع و عریض راہداریوں کے وسط میں بھاری سامان کے ساتھ عمارت کے دور افتادہ حصوں میں آمد و رفت کے لیے بھاری مشینی کنویئر چل رہے تھے۔ عمارت میں ہر طرف اطلاعی نشانات جرمن زبان میں لگے ہوئے تھے۔ گزرنے والا مقامی عملہ بھی بلا استثناء جرمن بول رہا تھا، لیکن نشانات اس قدر واضح اور علامتی تھے کہ ہم ان کے سہارے نکاسی کے راستے پر پہنچ گئے، جہاں محافظوں سے گزر کر بارڈر پولیس کے دفتر سے رجوع کرنا پڑا، کیونکہ لفت ہنسا کے ٹرانزٹ مسافروں کے لیے بھی رات بھر قیام کے لیے 24 گھنٹوں کا عارضی ویزا حاصل کرنا لازمی تھا۔ باوردی جرمن افسر سے گفتگو کرتے ہوئے میرے ذہن میں بے اختیار ہٹلر کا تصور ابھر آیا۔ وہ مجھ سے مسکراتے ہوئے خلیق انداز میں انگریزی میں بات کر رہا تھا، مگر اس میں انکساری کی جگہ نخوت سی نمایاں تھی، جیسے وہ واقعی خود کو نتشے کا فوق البشر تصور کر رہا ہو۔ اس نے یکے بعد دیگرے ہم دونوں کے ویزا فارم پاسپورٹ کے مطابق مکمل کیے اور پھر 3 مارک فی کس کے حساب سے 6 جرمن مارک کا مطالبہ کر دیا، مگر وہ فضا میں اپنی فضائی میزبانوں کی فیاضیوں سے لا علم تھا، جنہوں نے کراچی سے فرینکفرٹ تک کے سفر میں طیارے میں نہ رقم کے استعمال کی نوبت آنے دی، نہ میں نے ڈالرز کیش کرائے۔ میرا ہاتھ جیب سے برآمد ہوا تو $100 کا نوٹ دیکھ کر وہ باوردی افسر عارفانہ شان سے ہنسا، جیسے جتا رہا ہو کہ ہم اتنے بڑے نوٹوں سے معروب ہونے والوں میں سے نہیں ہیں۔ پھر اس نے شکستہ انگریزی میں واقعی وہ 6 مارک معاف کر دیے، تم جاؤ ہم ادا کر دیں گے۔ میں نے عمارت میں پھیلی ہوئی دن جیسی روشنی میں ویزا فارموں کا جائزہ لیا تو ہر فارم پر ہاتھ سے لکھی ہوئی ویزا فیس کی رقم موجود تھی، جو ظاہر ہے کہ سرکاری خزانے میں جمع ہونی تھی۔ وہ کوئی غیر سرکاری بھتہ نہیں تھا جسے معاف کر دینے کی صورت میں سرکاری حساب کا کچھ نہیں بگڑتا۔ میری سمجھ میں نہیں آ سکا کہ وہ ڈیوٹی پر دن بھر اسی طرح فیاضی دکھانے کا عادی تھا تو تنخواہ میں گھر کیا لے جاتا ہوگا، لیکن اس کی انگریزی کچی تھی، میں جرمن زبان سے نابلد تھا، لہذا تفصیل دریافت کرنے کی ہمت نہ کر سکا اور شکریہ کے انداز میں سر کو جنبش دے کر شیشے کے دروازے کی طرف ہو لیا۔ دروازے سے نکلتے ہی خیال آیا کہ طیارے کو خیر باد کہنے کے ویزا کے حصول تک سامان کا کہیں درشن نہیں ہوا، اور ویزا لینے کے بعد ہم دونوں شاید عملاً ایئرپورٹ سے باہر آ چکے تھے، تو پھر ہمارا سامان کہاں غائب ہو گیا تھا۔ میں نے پلٹ کر دروازے سے دوبارہ اندر گھسنا چاہا، لیکن وہاں موجود کھڑا محافظ نے دروازے میں ٹانگ اڑا کر میرا راستہ روک دیا۔ آؤٹ یہ کہہ کر اس نے مجھے روکنے کے لیے زور لگایا۔ میں نے مشق نہ ہونے کے باوجود فصیح و بلیغ انگریزی میں اپنے سامان کے بارے میں تشویش کا اظہار کیا، مگر اس پر میری تقریر کا الٹا ہی اثر ہوا۔ وہ وہی ایک لفظ دہرائے جا رہا تھا۔ اس کا لہجہ کرخت ہو گیا تھا۔ جب اس نے یہ اندازہ کر لیا کہ محض جسمانی طاقت کے بل پر مجھے باہر نہ روک سکے گا، تو اس نے شاید آخری بار آؤٹ کہتے ہوئے اپنی شہادت کی انگلی اوپر اٹھا دی۔ مجھے خوشی ہوئی کہ سارا ہی یورپ مادیت پرست نہیں ہو گیا تھا، کم از کم جرمنوں میں خوف خدا اور یاد خدا باقی تھی۔ اس نے مجھے شاید خدا کا واسطہ دے کر روکنے کی کوشش کی تھی، لہٰذا میں تھم گیا، لیکن سنبھالا لیتے ہوئے ذرا پیچھے ہٹا تو نگاہ خود بخود دروازے کے اوپر اٹھ گئی، جہاں جرمن زبان کے ساتھ ہی انگریزی میں بھی اخراج اور داخلہ ممنوع کے الفاظ منہ چڑھا رہے تھے۔ شاید میں پہلا آدمی نہیں تھا جس کے ساتھ وہ صورت پیش آئی ہو، اسی وجہ سے انگریزی کو بھی شرف باریابی بخش دیا گیا تھا۔ میں دوسری بار محافظ کو ذرا متوسط قسم کی انگریزی میں مخاطب کرنے والا تھا کہ بارڈر پولیس کا ایک باوردی افسر جو دور کھڑا تماشا دیکھ رہا تھا، باوقار انداز میں چلتا ہوا دروازے کے قریب آیا اور انگریزی میں کچھ ایسے فقرے ادا کیے جن کا مطلب تمہارا سامان مرد آباد نکلتا تھا۔ اس وقت تک مجھے جرمنوں کی علمی قابلیت کا بخوبی اندازہ ہو چکا تھا، لہٰذا میں نے اس کے فقرے کی بجائے الگ الگ الفاظ پر غور کیا کہ وہ مجھے سامان کے لیے نیچے گراؤنڈ فلور پر جانے کا مشورہ دے رہا ہے۔ معاملہ کچھ سلجھتا نظر آ رہا تھا، لہٰذا میں سلطان شاہ کے ساتھ ہو لیا۔ وہاں ہمارا سامان واقعی ایک طرف پڑا ہوا تھا، اس سے آگے فٹ پاتھ تھی اور فٹ پاتھ سے آگے صاف ستھری سڑک، جہاں کئی ایئر کنڈیشنڈ مائکرو بسیں قطار میں کھڑی ہوئی تھیں۔ شاید کسٹم چیکنگ کسی خود کار مرحلے پر پہلے ہی کر لی گئی تھی۔ پاکستان ہوتا تو نقل و حمل اتنی وافر سہولتوں کی موجودگی میں کوئی بھی ان لاوارث سوٹ کیسوں کو اٹھا کر لے جا سکتا تھا۔ اگر جرمنی کے باشندے ایسے موقع شناس نہیں تھے، سوٹ کیسوں کو ہاتھ لگاتے ہی کہیں سے ایک باوردی اہلکار نمودار ہوا۔ میں نے اپنے ٹیگ اس کی طرف بڑھا دیے۔ اس نے نمبروں کا موازنہ کیے بغیر بے پرواہی سے ٹیگ پھاڑ کر ڈسٹ
بن میں ڈال دیے اور مجھے شبہ ہونے لگا کہ وہاں چوری کا تصور صرف پیشہ ور چوروں تک ہی محدود تھا۔ ایئر لائن کے ٹکٹ کے ساتھ متفرق فری کوپن بھی فولڈر میں موجود تھے۔ مفت ٹرانسپورٹ، مفت شبینہ قیام، مفت طعام، ان سب پر ہوٹل برگر کا نام نمایاں تھا۔ مائکرو بسوں کی طرف دیکھا تو دو پر اسی ہوٹل کا نام درج تھا۔ میں سلطان شاہ کو اشارہ کرتے ہوئے بس کی طرف لپکا تو داہنی سمت سے سارنگی تمبورے لٹکائے 3 ادھیڑ عمر مردوں اور 2 سانولی سلونی دلکش لڑکیوں پر مشتمل ایک قافلہ آڑے آ گیا۔ ان میں سے ایک مرد نے کسی زبان میں کچھ کہا جو میرے پلے نہ پڑ سکا، لیکن اتنا اندازہ ہو گیا کہ وہ جرمن نہیں بول رہے تھے، جس سے اس وقت تک کان قدرے مانوس ہو چکے تھے، کیونکہ دوران پرواز طیارے کا کپتان بھی کبھی کبھار فضا کی بیکراں یکسانیت سے اکتا کر جرمن بولنے لگتا تھا۔ میں نے انگریزی میں انہیں بتایا کہ ان کی زبان میری فہم سے بالا تھی۔ اس کے ساتھ اردو میں دونوں لڑکیوں کا جائزہ لیا تو ایک سٹپٹا کر دوسری طرف دیکھنے لگی، دوسری کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں سے گلابی ہونٹوں تک مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس بار وہی بولی تھی، پورے فکرے میں صرف اطالیہ نو میرے پلے پڑ سکا۔ پھر مجھے یاد آ گیا کہ وہ موسیقی کے دام سے ہمارے ہی طیارے پر سوار ہوئے تھے۔ طیارے میں رنگ و نور کا ایک ہجوم ہم سفر تھا، اس لیے اس بھیڑ میں ان پر نگاہیں نہ رک سکیں، لیکن اس بھیڑ سے الگ ہونے کے بعد وہ سب ہی خاصے دلکش نظر آ رہے تھے۔ رات خاصی ڈل چکی تھی، طیارے سے اترنے والے سارے مسافر نہ جانے کہاں غائب ہو چکے تھے۔ ادھر ادھر بس کا اکا دکا اہلکار نظر آ رہا تھا، یا وہ پانچوں اور ہم دونوں۔ صحیح معنوں میں زبان کا بحران بس وہی تھا۔ اپنی جس انگریزی پر ہمیشہ ناز رہا تھا وہ فرینکفرٹ کی سرزمین پر جواب دے گئی تھی۔ جرمن تو جرمن، اطالوی بھی ہمارے منہ آنے لگے تھے۔ میں نے قیاس سے کام لیا اور سابقہ تجربوں کے مطابق فکروں کے بجائے الفاظ سے کام لینے کا فیصلہ کر لیا۔ ٹکٹ، میں نے سیاہ آنکھوں والی کی تتلاہٹ کو دہراتے ہوئے ٹکٹ مانگے جو اسی کے پرس سے برآمد ہوئے۔ پہلی ہی نظر میں بانپ لیا کہ ان کے پاس بھی وہی سب تھا جو ہمارے پاس تھا، تو پھر انہیں کس کی تلاش تھی؟ ہوٹل، میں نے سوال کیا اور پانچوں کھوپڑیاں بے صبری کے ساتھ اسبات میں ہلنے لگی۔ میں نے کسی فاتح کماندار کی طرح انہیں اپنے پیچھے آنے کا اشارہ کیا۔ ہوٹل کی بس کی طرف بڑھ گیا۔ لیڈیز فرسٹ کے اصولوں پر عمل کرتے ہوئے پہلے دونوں لڑکیوں کو بس میں سوار کرایا گیا۔ ڈرائیور نے سب سے سامان لے کر عقبی حصے میں ڈالنا شروع کر دیا۔ سلطان شاہ مروت میں پیچھے رہ گیا۔ موسیقی نوازوں کو میں نے غیر محسوس طریقے سے پیچھے دھکیل دیا اور یوں کالی آنکھوں والی کے برابر میں جگہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مائکرو بس میں آمنے سامنے 6 سواریوں کی گنجائش تھی۔ ان نشستوں پر 7 بیٹھے تو وہاں من تو شدم من شدی کا سما پیدا ہو گیا اور ڈرائیور نے دروازہ بند کر کے گاڑی پھولوں سے لدے ہوئے تختوں کے درمیان سے گزرتے ہوئے روشن اور خوبصورت شاہراہ پر آگے بڑھا دی۔ اونچے اونچے اسٹریٹ لیمپس کے انعکاس میں کبھی کبھی میں اپنی ہم نشین کی طرف دیکھ لیتا تھا۔ اس کے لب جڑے ہوئے تھے مگر آنکھیں مسکرائے جا رہی تھی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اس سے گفتگو کا آغاز کیسے اور کس زبان میں کیا جائے۔ وہ ہوٹل خاصا شاندار تھا۔ سفر بمشکل چند منٹ میں ختم ہو گیا۔ میرا خیال تھا کہ ہوٹل ایئرپورٹ سے ذرا اور دور ہوتا تو بہتر رہتا، کم از کم کچھ اچھے لوگوں کو ایک دوسرے سے متعارف ہونے کا موقع مل جاتا۔ ہوٹل کے استقبالیہ کاؤنٹر پر مجھے پھر خدمت خلق کرنا پڑی، کیونکہ فارم جرمن، فرنچ اور انگریزی میں چھپے ہوئے تھے اور ان میں سے کوئی زبان اطالوی سے مشابہ نہیں تھی۔ اس بار فارم پر کرنے کے لیے ان کے پاسپورٹ لینے پڑے اور ان کا پتہ چلا کہ دوسری لڑکی ان میں سے ایک کی بیوی تھی، جبکہ کالی آنکھوں والی کا آخری نام ان سے کسی سے نہیں ملتا تھا۔ یہ مراسیوں میں کہاں پھنس گئے تم؟ میری طرح پکڑتی ہوئی مصروفیات پر آخرکار سلطان شاہ بول پڑا۔ ان سے جان چھڑا کر سیدھے کمرے میں چلو، ورنہ تمہارے ستارے آج گردش میں نظر آ رہے ہیں۔ اچھا ہوا کہ تم جاگ رہے ہو، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ ذرا یہ تو بتاؤ کہ کس مدار میں گردش کے امکانات ہیں میرے ستارے کے؟ میرا تو ان سے غزلیں سننے کا ارادہ ہو رہا ہے۔ یہ لوگ تو شاید اپنے سازوں کو صحیح طرح پکڑ بھی نہ سکیں گے۔ وہ بولا، یہ پانچوں مظلوم اور سادہ لوگ بن کر بیوقوف بنانے والوں میں معلوم ہوتے ہیں۔ میں نے ان کے فارم مکمل کر کے انہیں لوٹائے تو ایک شخص نے اپنی جیبیں ٹٹولنا شروع کر دی۔ مجھے شبہ ہوا کہ کہیں وہ فارم بھرنے کی اجرت نہ دینا چاہتا ہو، مگر اس کا بایاں ہاتھ 2 ماچسوں کے ساتھ برآمد ہوا جو اس نے میری طرف بڑھا دیں۔ ان ماچسوں پر ایک طرف ان پانچوں کی آلات موسیقی سمیت تصاویر چھپی ہوئی تھیں اور اوپر انگریزی میں آلسو لیڈ گروپ لکھا ہوا تھا۔ مجھے ماچس دینے والا کسی حوصلہ افزائی کی امید میں دانت نکالے کھڑا تھا۔ جب تک میں نے سر نہیں ہلایا اس نے اپنی جگہ نہیں چھوڑی اور پھر وہ ہوٹل کے رجسٹر پر دستخط کرنے لگا۔ ہمیں
ہمیں 9ویں منزل پر کمرے ملے، انہیں 5ویں منزل کے کمروں کی چابیاں ملی۔ اس اثناء میں پورٹر ہم سب کا سامان کارگو لفٹ میں ڈال چکے تھے۔ لفٹ کی طرف جاتے ہوئے سیاہ آنکھوں والی اپنے ساتھیوں سے کٹ کر دانستہ میرے قریب آ گئی اور پھر بیگی بیگی مخمور سرگوشیانہ آواز میں بولی، شوگر اسموکنگ کم روم۔ میں نے آنکھیں پھاڑ کر حیرت سے اسے دیکھا اور دل ہی دل میں یا وحشت کا نعرہ لگاتا ہوا اس سے الگ ہو گیا۔ وہ جو کچھ کہہ رہی تھی وہ میرے لیے ناقابل فہم نہیں تھا۔ پتہ نہیں میری پیشانی پر ہیروین کا لفظ تحریر تھا کہ ہر جگہ اور ہر موڑ پر اس حوالے سے کچھ نہ کچھ رونما ہو رہا تھا، یا پھر مغرب کی جوان نسل میں وہ نشہ اتنا مقبول ہو چکا تھا کہ تشکر کے اظہار کے لیے کسی کو ہیروین نوشی کے لیے اپنے کمرے میں مدعو کرنا معیوب نہیں رہا تھا۔ کیا کہہ دیا اس نے جو ایک دم بھڑک گئے؟ سلطان شاہ نے لطف اندوز ہوتے ہوئے سوال کیا۔ آنکھیں کس قدر جاندار ہیں، میں نے ملامت امیز لہجے میں کہا، مگر یہ بھی ہیروین پیتی ہے، مجھے اپنے کمرے میں مدعو کر رہی تھی۔ لعنت ہو ایسے شوق پر، یہ بات بڑی آسانی سے سمجھا دی اس نے۔ وہ زور سے ہنسا۔ ہم ایک ساتھ لفٹ میں سوار ہوئے۔ لڑکی نے اپنی دعوت پر میری حوصلہ شکن رد عمل کو محسوس کر لیا تھا، مگر پھر 5ویں منزل پر لفٹ سے نکلتے ہوئے اس نے بڑے دلاویز انداز میں میری طرف ہاتھ لہرایا تھا۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں اس لڑکی سے مل بیٹھنا چاہیے، لفٹ میں تخلیہ میسر آتے ہی سلطان شاہ نے کہا۔ وہ ہیروین کی دعوت نہ دیتی تو میں خود شب بیداری کے فراق میں تھا۔ الو کی پٹھی نے سارا موڈ چوپٹ کر دیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس جیسی دلکش اور صحت مند لڑکی اس شوق میں مبتلا ہوگی۔ ہو سکتا ہے تمہارے سننے میں غلطی ہوئی ہو، کیا اس نے ہیروین کا نام لیا تھا؟ میں اتنا بھی ناسمجھ نہیں ہوں، میں نے چڑھ کر کہا۔ شوگر گلوکوز کو تو نہیں کہتے نا۔ لفٹ 9ویں منزل پر تھم گئی۔ اس سے قریب ہی راہداری میں ایک کمرے کے سامنے پورٹر پہلے سے ہمارے سوٹ کیسوں سمیت موجود تھا۔ ہم دونوں سے چابیاں لے کر اس نے باری باری دونوں کمرے کھولے اور سوٹ کیس اندر پہنچا دیے۔ وہ ٹپ کے انتظار میں ٹھٹکا تھا، مگر میں نے اسے نظر انداز کر دیا کیونکہ ابھی تک میرے پاس بڑے کرنسی نوٹ ہی موجود تھے۔ اس کے باہر نکلنے سے پہلے سلطان شاہ اپنا کمرہ مکفل کر کے میرے کمرے میں آ گیا۔ پورٹر کے جاتے ہی میں دروازہ بند کر کے جوتوں سمیت نرم اور آرام دہ بستر پر گر گیا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔